چھٹے امام نے. مگر یہ یاد رکھیے گا کہ جس طرح سے ہر امام کا طریقہ کار تھا، چھٹے امام بھی عزاداری سے غافل نہیں ہوئے. چھٹے امام کی زندگی کے اندر بھی یہ فنامنا آپ کو پوری قوت اور طاقت کے ساتھ نظر آئے گا. چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام، ساتویں امام، آٹھویں امام، یہاں تک کہ حضرت حجت زیارت ناہیہ پوری موجود ہے. چھٹے امام کا پرسہ آج ہمیں پیش کرنا ہے. ظاہر کے زمانے کے امام کی خدمت میں بھی، یا باب اللہ، یا صاحب زمان، آسن اللہ لک فی العزا لک العزا فی جدک الامام الصادق، کہ اے مولا ہم آپ کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہیں آپ کے جد امام صادق کا، اور یہ پرسہ آپ کو پیش کرنا ہے ساتویں امام کی بارگاہ میں. وہی ساتویں امام کے جن کا جنازہ بغداد کے پل پر پڑا رہا. ویسے تو تمام خاندان اہل بیت کو پرسہ ہے، جناب سیدہ کو پرسہ ہے، میں خاص طور پر یہ دو بیٹے، ایک وہ جو زمانے کا امام ہے ہمارے، اور ایک جو بلا فاصلہ چھٹے امام کے فرزند جناب امام موسی کاظم، ان دونوں کی بارگاہ میں ہمارا پرسہ کہ مولا ہمارا یہ پرسہ قبول کیجیے، ہماری یہ تعزیت قبول کیجیے. ہم آپ کے بابا، آپ کے جد کے غم میں اشک بہانے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں. مگر وہ چھٹے امام خود اپنی زندگی کے اندر خود اپنے جد امام حسین کی عزاداری سے کبھی غافل نہیں رہے. دیکھیے برادران عزیز، عجیب کچھ واقعات ہیں کہ جن کے مماثلت کی وجہ سے عزاداری کا ایک رخ ہے کہ جو ہمارے لیے تازہ ہو جاتا ہے. چھٹے امام کے گھر کو بھی آگ لگائی گئی. منصور دوانقی کے زمانے میں زہر جو دیا گیا وہ تو بعد کا مرحلہ ہے، مگر اس سے پہلے چھٹے امام کے گھر کو بھی آگ لگائی گئی. دیکھیے عزیزان، یہ آل محمد کے گھرانے میں آگ کا ایک عجیب معاملہ رہا. کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ خانہ فاطمہ زہرا کو آگ لگائی گئی، دروازہ گرایا گیا، زہرا کا محسن شہید ہو گیا. کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا کے اندر عاشورہ میں شام غریبہ میں خیموں کو آگ لگائی گئی، اور کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ چھٹے امام کے گھر کو مدینہ منورہ کے اندر آگ لگائی گئی کہ یہی مرکز علم ہے، یہی مرکز ہدایت ہے، اسی کو آگ لگا دی جائے. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ چھٹے امام، یعنی بعض علماء نے یہ عجیب انداز سے اس کو روایت کیا ہے کہ چھٹے امام نے جب آگ لگتی ہوئی دیکھی تو ایک انسان کا نیچرل ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو بچانے کی کوشش کرے گا. چھٹے امام نے یہ سارے کام انجام دیے، بعض ساتھی بھی موجود تھے، مگر جب کچھ محسوس کیا کہ ہاں گھر والے کچھ محفوظ ہو گئے، اب گھر تو جل رہا ہے، مگر ایسے میں چھٹے امام ایک جگہ بیٹھ گئے ٹیک لگا کر اور آنسو بہانے لگے، گریا کرنے لگے. یہ جعفر صادق کی بات کر رہا ہوں، آپ کے اسی امام کی کہ جس کی مجلس شہادت میں آپ موجود ہیں، کہ چھٹے امام بیٹھ گئے اور آنسو بہانے لگے، گریا کرنے لگے. چھٹے امام کو گریا کرتے ہوئے دیکھ کر بعد افراد قریب آئے کہ مولا خیریت؟ ہاں گھر کو آگ تو لگ گئی. کہا کہ نہیں، ان شعلوں کو دیکھ کر گریا نہیں کر رہا، کچھ شعلے ہیں کہ جن کو یاد کر کے گریا کر رہا ہوں. کہ مولا کون سے شعلے اس وقت آپ کو یاد آ گئے؟ آپ کا تو اپنا گھر جل رہا ہے. کہا وہ بھی تو اپنا ہی گھر تھا، وہ بھی تو میرا ہی گھر تھا کہ جن کو یاد کر کے میں گریا کر رہا ہوں. کہا مولا کیا یاد آ گیا؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ آگ لگی ہوئی ہے، میرے گھر کی خواتین ہیں، وہ اپنی چادروں کو سنبھالے ہوئے ادھر سے ادھر جا رہی تھی، ادھر سے ادھر آ رہی تھی. مجھے یاد آ گیا کہ شام غریبہ میں جب خیمے جل رہے تھے تو اس وقت کیفیت کیا تھی کہ بیویوں کے سروں پر چادر موجود نہیں تھی، اور بیویاں کبھی ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں، یہاں تک کہ سید سجاد کے پاس پہنچ کر جناب زینب کبریٰ نے کہا اے بیٹا ذرا دیکھو، یہ کیفیت ہے کہ خیمے جل چکے ہیں، ہمیں بتاؤ کہ جل کر خاک ہو جائیں یا کربلا کے ریگستان میں نکل جائیں. بس بیٹا اتنا دیکھ لینا، اب زینب کے سر پر چادر موجود نہیں ہے. چھٹے امام ان تمام واقعات کو یاد کر رہے ہیں کہ جب سید سجاد نے کہا علیکن بالصحرا، پھوپھی اماں ریگستان میں نکل جائیے، جان کا بچانا واجب ہے، اور بیویاں اس طرح سے نکلی جس کو چوتھے امام نے بعد میں یاد کیا کہ جب کسی نے پوچھا کہ کیسے آپ کا خانوادہ جلتے ہوئے خیموں سے باہر آیا، چوتھے امام کی آنکھوں میں آنسو تھے، ہاتھ میں تسبیح تھی، تسبیح کو توڑ دیا اور کہا دیکھ جس طرح سے یہ دانے بکھر گئے، جس طرح سے یہ دانے بکھر گئے، اسی طرح شام غریبہ میں حسین کا گھرانہ بکھر کر رہ گیا. دانے بن کر کچھ بچے ادھر جا رہے تھے، کچھ بیویاں ادھر جا رہی تھی، پورا خانوادہ بکھر کر رہ گیا. چھٹے امام کو یاد آ رہا ہے، گھر جل رہا ہے مگر یاد آ رہے ہیں شام غریبہ کے شعلے. عزیزو جب چھٹے امام کا جنازہ تیار ہوا ہے نا
تو 7ویں امام نے تشییع جنازہ کے موقع پر ہزاروں کا مجمع تھا، پورا مدینہ آ گیا تھا، پورا مدینہ موجود تھا. چھٹے امام کے جنازے کو کاندھا دینے کے لیے ہر ایک کی تمنا تھی کہ میں امام کے جنازے کو کاندھا دوں گا. یہ ہزاروں کا مجمع محلہ بنی ہاشم سے نکلا اور پہنچا جنت البقیع میں. 7ویں امام نے صدا لگائی، جگہ دو، میرے بابا کو دفن کیا جائے گا میرے جد کے پہلو میں، میرے جد کے پہلو میں دفن کیا جائے گا. جہاں 5ویں امام کی قبر تھی وہیں پر قبر تیار کی گئی، اور اب چھٹے امام کو شان و شوقت کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ، اتنے لوگوں کی موجودگی میں چھٹے امام کو دفن کیا جا رہا ہے. 7ویں امام کو پرسہ دیا جا رہا ہے. مگر کوئی چھٹے امام کے دل سے پوچھے جو اس عالم میں، جو عالم ارواح ہے، کہ اے مولا کیا آپ خوش ہیں کہ آپ کو اتنے احترام کے ساتھ، شان و شوقت کے ساتھ دفن کیا جا رہا ہے؟ تو چھٹے امام جواب دیں گے کہ یہ حق ہے کہ اتنے احترام کے ساتھ دفن کیا جائے. مگر کوئی مجھ سے پوچھے تو مجھے میرا جد غریب یاد آ رہا ہے، میرا جد حسین مجھے یاد آ رہا ہے، اور اس سے زیادہ میرے ہی پہلو میں 4تھے امام کی قبر ہے. میرے جد زین العابدین یاد آ رہے ہیں کہ جنہوں نے اس طرح سے اپنے بابا کے لاشے کو دیکھا تھا کہ جلتی رہتی ہے، سر جدا ہے، نوکے نیزہ پر ہے، اور جسم ریگزار کربلا پر پڑا ہوا ہے، کوئی ایک مٹھی خاک ڈالنے